اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن احسن قولا ممن دعا الى اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین ولا تستوی الحسنة ولا السیئة ادفع بالتي هي احسن فاذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. ارے دعا کرو کسی بہانے سے اللہ جنت میں ڈھکل دے، کسی بہانے سے اللہ جنت میں ڈال دے، بس الحمدللہ. تو یہاں پر اب دیکھیے گا اللہ پر بھروسہ، اللہ پر کامل اعتماد. اگر ہم اللہ پر بھروسہ کریں گے تو جانوروں کو جیسے روزی اللہ دیتا ویسا ہی روزی اللہ ہم کو بھی دے گا. مسجد میں فری ہے داخلہ، اور مسجد میں ماشاءاللہ فین بھی ہے، اے سی بھی ہے، گھر میں بھی اتنے ٹوائلٹ نہیں ہوں گے جتنا کہ یہاں پہ رہیں گے. مسجدوں میں پانی کا انتظام نہیں رہے گا. اللہ کے بندے کر رہے ہیں. اور کوئی بھی چیز آپ کو دینا ہے تو بغیر پیسے کے مل رہی ہے. کسی سینما میں جانا ہے تو پیسہ دینا، ناچنے میں پیسہ دینا، قوالی میں پیسہ دینا، گانے میں پیسہ دینا، جوے میں پیسہ دینا، شراب میں پیسہ دینا، زنا میں پیسہ دینا. فون لیتے جاؤ، 1 لاکھ کا فون خریدتے چلے جاؤ، دیکھتے جاؤ کتنے گانے کتنے ناچنے آ رہے ہیں. یہ تمام چیزیں جہنم کی طرف لے کے جاتی ہیں. ہر حالت میں اللہ کا شکر ادا کرے. اللہ جو دے رہا الحمدللہ، جس حالت میں رکھا الحمدللہ. لذت ساری ہو گئی اب لذتوں کا عذاب باقی ہے. والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین وعلى من تبعهم بإحسان الى یوم الدین. اما بعد، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وسارعوا الى مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین. بزرگان محترم، عزیز دوستوں اور بھائیوں، اور میری اسلامی ماں اور بہن، اس وقت آپ لوگوں کے سامنے سورہ آل عمران کی 133 نمبر کی آیت پڑھی گئی، جس کے اندر اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے کہ تم اللہ کی مغفرت اور ایسی جنت کو حاصل کرنے کے لیے آگے بڑھو جس کی چوڑائی زمین و آسمان کی چوڑائی سے بھی زیادہ ہے. اور یہ وہ چیز ہے اللہ نے اپنے متقی اور پرہیزگار بندوں کے لیے تیار کیا ہے. محترم حضرات، یہ اللہ کا کرم ہے کہ آج اس نے اس مسجد عباد الرحمان میں جنت کے طرف لے جانے والے راستوں کے تعلق سے سننے کا موقع دیا. اگر آپ میری پوری تقریر کا مطلب سمجھنا چاہیں تو یہ مسجد کے نام کو سمجھ لیجیے. عباد الرحمان یعنی اللہ کے بندے، رحمان کے بندے. وہ کون ہیں؟ 19واں پارہ سورہ فرقان کے اندر اللہ نے ان کی صفتیں بتائی ہیں. یہ عباد الرحمان کا مطلب یہ ہوا کہ اگر وہ صفاتیں ہمارے اندر آ جائیں تو انشاءاللہ ہم جنت میں جائیں گے. اللہ کرے کہ یہاں آنے والے جتنے بھی لوگ ہیں ان تمام لوگوں میں اور ہمارے دلوں میں اللہ وہ صفتیں پیدا فرمائے جو جنت کی طرف لے جانے والی. تو میں بات شروع کرنے سے پہلے تمام ذمہ دار، جماعت و جمعیت کے ذمہ دار اور آپ تمام کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ الحمدللہ آج آپ نے ایک موقع دیا. ابھی آپ جہنم کے تعلق سے سن رہے تھے اور جو ضروری بات آپ کے سامنے بتائی گئی کہ سب سے پڑھ کر عقیدے کی اصلاح. اگر کوئی آدمی اپنے عقیدے کی اصلاح کر لے، کفر و شرک کی گندگیوں سے بچ جائے، اور آج جو ہمارے اندر توہم پرستی آ گئی ہے اس سے ہم بچیں گے تو
تو انشاءاللہ جنت کا راستہ ہمارے لیے آسان ہو جائے گا۔ اللہ ہم تمام کو ہر بری چیز سے جو شیطان کی طرف سے ہے اور جہنم کی طرف لے جانے والی ہے، اللہ اس سے ہم تمام کی محفوظ فرمائے۔ محترم حضرات، جنت کا راستہ اگر آپ دیکھنا ہے بہت لمبا ہے، بہت سی چیزیں ہیں۔ یہ جو چیزیں آئیں گی اللہ سے دعا کیجئے کہ یہ چیزیں ہمارے اندر اللہ تعالیٰ جمع فرمائے۔ انشاءاللہ میں مختصر طور سے آپ لوگوں کے سامنے بتاؤں گا، اگر یہ ہوتا کہ جنت کیا چیز ہے، جہنم کیا چیز ہے، اگر یہ عنوان ہوتا تو میں آپ کو جنت کی پوری تفصیل بتاتا اور دوزخ کے بارے میں بتاتا، لیکن عنوان جو ہے جنت کا راستہ، یعنی دروازے کون سے ہیں، جس دروازے کے اندر ہم جائیں گے تو جنت وہاں ملے گی۔ ابھی تو جنت کی بات نہیں آ رہی، صرف جنت تک جانے کا راستہ بتایا جا رہا ہے، تو اس لیے میں وہ صفتوں میں نہیں جانا چاہتا۔ مختصر یہ ہے کہ جنت اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ مومنوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت جیسی نعمت تیار کیا ہے، اور کافروں کے لیے اللہ تعالیٰ نے جہنم جیسا سخت ترین عذاب تیار کیا ہے۔ جیسا کہ اللہ کا ارشاد ہے، فریق فی الجنت و فریق فی السعیر، سورہ شورى 25 پارے میں 7 نمبر کی آیت ہے۔ یعنی دو ہی جماعتیں ہوں گی، ایک جماعت وہ ہوگی جو جنت کی طرف جائے گی، دعا کیجئے کہ اللہ خوش نصیب بندوں میں ہمیں شامل فرمائے۔ ایک وہ جماعت ہوگی جو اللہ کے غضب کی مستحق ہوگی اور وہ جہنم میں جائے گی۔ جیسے اللہ کا عذاب بہت سخت ہے، اللہ کی رحمتیں بھی بہت پھیلی ہوئی۔ اللہ کی رحمتیں حاصل کرنے کی کوشش کرنا چاہیے، دعا بھی کرنا چاہیے۔ اللہ کے عذاب اور اللہ کے غضب سے بچنے کی جو ممکن کوششیں ہو سکتی ہیں، کوشش بھی کرنا چاہیے، محنت بھی کرنا چاہیے، اور ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرنا چاہیے۔ اللہم انی اسألک الجنہ واعوذ بک من النار، اللہ مجھے جنت کے قریب کر دے اور جہنم کے عذاب سے تو مجھے بچا لے۔ میں دعا پڑھ رہا ہوں جنت کے لیے، تو ایسے وقت جب دعا کے لفظ آتے ہیں تو آمین بولیے۔ بخیلی کیوں کر رہے ہیں؟ اللہ سے مانگ رہے ہیں، بزرگوں سے مت مانگی، کوئی بھی نہیں دیتا۔ اس درد بھری دنیا میں کوئی ہمارا نہ ہوا، غیر تو غیر ہوئے، اپنوں کا بھی سہارا نہ ہوا، کوئی نہیں دیتا۔ یہ گلاس پانی مانگے تو بھی نہیں دیتے۔ اب میں تقریر کر رہا ہوں تو یہ باٹل پانی کا یہاں آیا ہے، میں اگر پانی وہ نہیں کرا، تقریر نہیں کرا، تو وہ پانی بھی مجھے نہیں ملتا، اور اگر پوچھوں گا تو بھی لوگ بولیں گے جائیے جا کر آپ لیجئے۔ تو اب یہاں پر یہ ہے، مانگیے، اللہ سے مانگیے، اللہ سے دعا کیجیے، اللہ ہی دینے والا ہے، اس کے علاوہ کوئی دے نہیں سکتا۔ جب جنت کا ذکر آ رہا ہے تو ہمارے دل میں تڑپ ہونا چاہیے، اور فوری طور سے جب بات آ رہی ہے کہ اللہم انی اسألک الجنہ، تو فوری ہماری زبان سے کیا نکلے؟ اللہ قبول فرما لے۔ اور جب یہ بات آ رہی ہے کہ اللہم انی اعوذ بک من النار، اے اللہ مجھے جہنم کے عذاب سے بچا لے، تو فوری زبان سے نکلنا اللہ ہمیں محفوظ فرما۔ تو اب یہاں پہ جنت دیکھیے، اللہ کی نعمت، مومنوں کے لیے اللہ نے جنت اور کافروں کے لیے اللہ نے جہنم کو تیار کیا ہے۔ جنت کے بارے میں سننے سے پہلے دیکھیے، حدیث میں آتا ہے ما لا عین رات ولا اذن سمیعت ولا خطر علی قلب بشر، مسلم شریف کی روایت ہے، جنت کی نعمتوں کو کسی آنکھ نے نہیں دیکھا، کوئی دل وہاں تک سوچ نہیں سکتا، کسی کے کان میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ اس کی خوبیاں سن سکے، کوئی آدمی غور نہیں کر سکتا، کوئی آدمی آنکھوں سے دیکھا نہیں تو بتا نہیں سکتا، کانوں سے سنا نہیں تو اس کی خوبی بتا نہیں سکتا، دل میں بھی اس کا اندازہ نہیں ہے تو اس کے بارے میں ذکر نہیں کر سکتا۔ تو اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں نے ایسی نعمتیں اپنے بندوں کے لیے تیار کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ، وہ یہ نہیں جانتا کہ میں نے میرے بندوں کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک، دل کا اطمینان، دل کو خوش کرنے والی چیزیں کیا کیا میں نے تیار کر کے رکھا ہے۔ کیوں؟ جزاء بما كانوا يعملون، جو یہ لوگ کوشش کرتے تھے اس کے بدلے کے طور پہ اللہ تبارک و تعالیٰ
وہ چیزوں کو پیدا کیا ہے. مگر جنت میں جانے سے رستے سے پہلے ہر ایک کے دل میں خواہش ہوگی. چلیے اس کے بارے میں مختصر سی باتیں سنتے ہوئے آگے بڑھیں گے. جنت پیدا کر دی گئی، جنت اور جہنم دونوں موجود ہیں. اور رمضان کے بارے میں آپ سنتے ہیں کہ رمضان کے مہینے میں اللہ تعالیٰ جنت کے دروازے کھول دیتا ہے، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں. اور روزانہ خبر میں جو آدمی خبر میں جاتا ہے اسے جنت بھی بتائی جاتی ہے، دوزخ بھی اسے بتائی جاتی ہے. اچھا، جنت کے بارے میں جنت کے بہت سے نام ہیں، بہت سے نام، مختلف نام اللہ نے پیدا کیا. اچھا، جنت کن لوگوں کو ملے گی؟ مختصر بات یہ ہے کہ نیک کام کرنے والے، شرک کی گندگیوں سے، کفر کی آلودگیوں سے بچنے والے بندوں کو اللہ تعالیٰ جنت میں داخل فرمائے گا. جنت میں ہر قسم کے پھل ملیں گے، ہر قسم کے میوے ملیں گے، اور ہر چیز خالص ملے گی، پیور ملے گی. کوئی بھی چیز ملاوٹ کی نہیں ہوگی. آپ کو دودھ وہاں تو نہروں کی شکل میں ملے گا، پانی آپ کو نہروں کی شکل میں ملے گا، شہد نہروں کی شکل میں آپ کو ملے گا. آپ کا مزاج جو کھانا چاہے، جو طبیعت چاہے آپ کو ملتا جائے گا، ملتا جائے گا. آپ کو ہر قسم کے پھل، دنیا میں جو پھل آپ دیکھتے ہیں، یہاں اگر ایک سیب کو کاٹیں گے تو اس میں کیڑے نکلیں گے، مگر وہاں سیب کو کاٹیں گے تو اس میں سے حوریں نکلیں گے. اور وہاں کے جو پھل ہوں گے صورت کے اعتبار سے تو ایسے محسوس ہوں گے کہ دنیا کی طرح ہیں، لیکن لذت الگ ہوگی، ذائقہ الگ ہوگا، مزہ الگ ہوگا. اچھا چلیے، آپ جب بھی کھانا چاہیں بغیر پابندی، رکاوٹ کے، جب چاہیں بس ارادہ کرتے جائیں گے دل میں. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، جو چاہیں گے صرف ارادہ کرتے جائیے، آٹومیٹک آتا جائے گا، آٹومیٹک آپ کو آتا جائے گا. دنیا میں آپ جب بھی کھائیں گے پریشانی آپ کو آئے گی، معلوم نہیں ہضم ہوتا نہیں ہوتا، اس کے لیے ڈیجن کھانا پڑے گا، اس کے لیے کہیں بی پی بڑھ جائے، ٹی بی بڑھ جائے، شوگر بڑھ جائے. آج تو اللہ حفاظت کرے، بیماریوں کی فیکٹریاں ہیں، بیماروں کی گویا پورے کارخانے لگے ہوئے ہیں، اللہ یہ کی حفاظت فرمائے. وہاں تو ایسا ہوگا، کھاتے جائیے، نہ تو آپ کو بیماری کا تصور ہوگا، نہ تو بدہضمی کی شکایت ہوگی، اور وہاں پر آپ کھائیں گے خود بخود آٹومیٹک ہضم ہوتا جائے گا. کیسے ہضم ہوگا؟ کھانے کے بعد ایک ڈکار آدمی لے گا، صرف ایک ڈکار لے گا. یہاں ڈکار لیں گے تو عباد الرحمان کے سارے مسلیہ پریشان ہو جاتے. معلوم ہو رہا ہے کہ پورے خلے کی مرغیاں شاید ان کے پیٹ میں ہیں، معلوم ہو رہا. اور وہاں پہ جو بھی ڈکاریں آئیں گی سڑی بدبو آتی رہے گی، لیکن وہاں تو ماشاءاللہ مشک و عنبر کی خوشبو سے بھی زیادہ ہوگی. ایک مرتبہ اگر ڈکار آ گئی تو سارا ختم ہو گیا. اب یہ نعمتوں کے بارے میں میں نہیں جاتا، بہت لمبی چیزیں ہیں. یہ صرف اتنا سن لیجئے، ایک آدمی ایک وقت میں 100 آدمیوں کی غذا کھائے گا. سبحان اللہ، 100 آدمیوں کا کھانا کھائے گا. کوئی چیز نہیں، کوئی شکایت نہیں ہو رہی. کھائیں گے، ڈکار آئے گی، پورا ختم ہو گیا، پیشاب کو جاؤ، پیخانے کو جاؤ. صحابہ نے جب سنا اللہ کے نبی ایک آدمی 100 آدمی کا جب کھائے گا، پیخانہ بھی تو ویسے ہی کرے گا، پیخانہ بھی تو ویسا. بولا کہ نہیں، وہاں کچھ نہیں، سب وہاں پہ ختم ہو جائے گا. چلیے اب اس کے بعد ذرا آئیے، جنت میں کوئی پریشانی نہیں ہوگی، ذلت نہیں ہوگی، رسوائی نہیں ہوگی. اور اس کے ساتھ پھر کیا ہوگا؟ دیکھیے، بھوک لگے گی کیا؟ بھوک بھی نہیں لگے گی. جنت میں سردی ہوگی کیا؟ سردی بھی نہیں ہوگی. گرمی ہوگی کیا؟ گرمی بھی نہیں ہوگی. اور وہاں پہ جنت میں بے عزتی سے نہیں رہیں گے. کوئی بھی مہمان آ گیا تو لوگوں کیا کرتے؟ بیدار ہو جاتے. دعوتوں میں آپ دیکھیں گے نکاح کی مجلس میں لوگ بہت کم رہیں گے. دعوت میں آپ دیکھیں گے، وہ بھی حیدرآباد کی دعوت فجر کی اذان تک چلتی رہتی. نکاح میں میرا جہاں تک خیال ہے 10 20 25 50 آدمی آپ کو نظر آتے، کیونکہ لوگوں کے پاس نکاح کی اہمیت نہیں. حالانکہ رخے میں لکھا جاتا دعائے خیر، نئی زندگی میں قدم رکھنے والے کے لیے دعا کیجئے، یا اس کی اہمیت نہیں، کھانے کی وہاں پر اہمیت ہوتی. اب وہاں پر کیا ہو رہا؟ اب سپلیر بھی تھک جاتے.
جیسا مہمان آتے رہتے وہ لاتے وہ بچہ ہوا لا کے ٹھیکلتے رہتا زبردستی کے ساتھ. انہوں بھی مان نہ مان میں تیرا مہمان. اور وہ بھی آگے اب کیا کرنا رات کے 2 بج گئے ابھی بارات ختم نہیں ہو رہی ہے لا کے زبردستی سے. کیا جنت میں بھی ایسی ہی بے عزتی ہوگی؟ آجی وہ اللہ رب العالمین کا انتظام رہے گا انشاءاللہ. جیسے ہم لوگ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں دعا کیجئے کہ اللہ وہاں بھی ہم کو بٹھائے اور اللہ کی باتیں وہاں بھی پیش کرنے کی اللہ ہم کو توفیق عطا فرمائے. اچھا تو وہاں پر کیا ہوگا ذرا اندازہ لگائیے ذرا دیکھیے گا. ذلت نہیں ہوگی عزت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ ساری چیزیں کھلائے گا. جنت میں سب لوگ الگ الگ رہیں گے مل کے رہیں گے. جنت میں خاندان والے جب کے سب نیک رہیں گے تو سب کے سب ملتے رہیں گے سب کے سب وہاں پہ ملاقات کریں گے. اور جنت کے سونے کی جنتیں الگ ہیں چاندی کی جنتیں الگ ہیں دونوں ملی ہوئی جنتیں الگ ہیں. جنتیوں کے لباس جو ہوں گے ریشمی کپڑے. دنیا میں تو مردوں کے لیے ریشم حرام ہے وہاں اللہ تعالیٰ ریشمی کپڑے پہنائے گا. اور موٹے بھی رہیں گے باریک کپڑے بھی وہاں پہ رہیں گے. اچھا تو اب یہ جنت اتنی نعمتوں والی جنت ہے اس کا حاصل کرنا مشکل ہے کیا؟ ایک سوال. یہ جنت جو ہے بہت آسان ہے بہت آسان ہے. جنت کا راستہ اللہ نے بالکل آسان کر دیا. دوزخ کا راستہ بہت مشکل ہے لیکن مشکل مسئلہ یہ ہے جنت جو ہے مشکلات سے گھیری ہوئی ہے باڑ لگا ہوا ہے. اس کی مثال ایک ہے گلاب کا پھول ہے ماشاءاللہ اتنا اچھا رہتا چمن میں. آپ جائیے اور آپ کو معلوم ہے لوگ نماز نہیں پڑھے بھی تو واکنگ ضرور کرتے. نماز نہیں پڑھے تو کوئی بات نہیں واکنگ کیوں بولے تو ڈاکٹر صاحب نے واکنگ کا حکم دیا ہے. اللہ بھی کیا کرتا معلوم واکنگ کرو مگر کیا کرتا اللہ کتوں کو دیتا کتوں کو لے کے جاؤ واکنگ کو. اشرف المخلوقات کتنا بڑا درجہ ہے. انسان اللہ کی عبادت نہیں کرتا تو اللہ کتوں کی خدمت کے لیے لگا دیتا. میں لندن میں دیکھا تھا لندن میں گیا تو کچھ بورڈ مجھے نظر آئے کتے کی تصویر ہے. مجھے وہ بورڈ سمجھ میں نہیں آیا. انگریزی میں کچھ جملے لکھے ہوئے ہیں کچھ جملے ہیں مجھے سمجھ میں نہیں آیا. کئی بار پڑھا تو انگریزی پڑھ لیا میں مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا اس کا مفہوم کیا ہے. تو ہمارے فرزند ساتھ تھے میں بولا یہ ہر جگہ یہ کتے کی تصویر ہے اور اس پر بورڈ لگے ہوئے ہیں یہ بورڈ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی آخر کیا ہے. تو انہوں نے بتایا کہ آپ کتے کو ضرور لے کر جائیے کتے کو ٹہلائیے واکنگ کرائیے مگر وہ جہاں بھی پیخانہ کریں گا اس کے پیخانے کی حفاظت کیجیے. اگر نہیں کریں گے تو آپ کو فائن لگے گا. تو کیا کرنا پیخانے کی حفاظت. تو میں وہاں پہ دیکھا پارکوں میں 50 کتے نظر آتے ہر ایک کے ہاتھ میں ایک تھیلی رہتی ہر ایک کے ہاتھ میں تھیلی رہتی. جیسا ہی وہ پیخانہ وہ کرتا گندگی کرتا وہ تھیلی لے کر پوچھ لیتے. وہ تبرک کے طور سے جمع کر کے ڈسٹ بین میں لے آ کے جہاں کچرا پھینکنا ہے وہاں پھینکتے. اگر نہیں پھینکیں گے تو آپ کے گھر جانے سے پہلے فوٹو آپ کے گھر آ جائے گی بولا فلاں جگہ آپ کا کتا گندگی کرا وہاں پہ چھوڑ کر آ گئے اس واسطے تفین. اور وہاں کی دنیا میں لوگ اس سے بھی نہیں ڈرتے کیمروں سے ڈرتے. ہر جگہ کیمرے لگے ہوئے ہیں. تو میں آپ کو بتایا دیکھیے انسان اشرف المخلوقات ہے. اللہ کی عبادت کرتا تو اللہ سب میں اشرف بناتا. اللہ کی عبادت نہیں کرنے سے اللہ ایک ذلیل ایک سب سے زیادہ ناپاک ایک مرتبہ اگر وہ جسم کو لگ گیا تو 7 مرتبہ دھونے کا حکم دیا گیا. اب ایسے کتوں کی خدمت کرنے کے لیے اللہ لگا رہا. تو میرے محترم دوستو جنت کے تعلق سے یہاں پہ جو دیکھیے ذرا غور کیجئے گا. جنت کی نعمتوں کے بارے میں آپ جانتے ہیں اور اس کے 100 درجے ہیں سبحان اللہ. ہر درجے کے درمیان میں دنیا اور زمین اور آسمان کا فاصلہ ہے 100 درجے. اچھا چلیے اس کے بعد آئیے. دنیا میں ایک گنہگار تھا موحد تھا جو بھی توحید والا ہوگا اگر اسے کچھ سزا ملی تو اس سزا کے بعد انشاءاللہ اللہ اس کو جنت میں داخل کرے گا. تو سب سے آخری میں جنت میں جانے والے کو کتنا ملے گا معلوم کتنا ملے گا معلوم. اللہ تعالیٰ سب سے آخر میں جنت لاسٹ
دوزخ سے نکلیں گا کالا کلوٹا ہو کے نکلیں گا، پھر اسے جنت کے تالاب میں نہلائیں گے، ماشاءاللہ درخت جیسا زمین سے نکلتا، جیسا درخت چگڑتا، اس طریقے سے وہ ماشاءاللہ تر و تازہ ہوگا، جنت کی نعمتیں دیکھا گیا، دل میں حسرت پیدا ہوگی۔ تو اب یہاں پہ دیکھیے کوئی دعوت میں کھا رہے ہیں لوگ، جلدی نہیں اٹھتے، حیدرآباد کی دعوتیں دیر سے شروع ہوتی ہیں، وہ رکھنے تک 1 گھنٹہ ہوتا، وہ بیٹھے تو جلدی بھی نہیں اٹھتے لوگ، اس لیے کہ اتنے آئٹم رہتے کتنے کھائیں گا سمجھ میں نہیں آتا، یہ پیچھے سے کرسی پکڑ کے ٹھیکلتے تھا، اٹھے جلدی، کب تک کھاتا ہو، پیچھے سے ٹھیکلتے رہتا اسے، لوگ کھڑے رہتے بےچارے، پیٹ جلتا رہتا ان کا۔ اب جنت کی نعمتیں کھا رہے اور یہاں پہ تماشا دیکھیں گے تو کیا حالت ہوں گی؟ بہرحال درخواست کرتے 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 جنت تک پہنچیں گا، تو اللہ تعالیٰ سے ہی کہیں گے، کچھ نہیں بولیں گا نا، کچھ نہیں پوچھیں گا نا، کچھ نہیں کرتا، نہیں پوچھتا، نہیں جی اللہ سے مانگو جی، وہ دیتا، دوسروں سے جا کے مانگیں کیا ہو رہا؟ آخر میں اس کو جو کچھ بھی ملے گا کتنا ملے گا؟ دنیا والوں کے مقابلے میں 10 حصے اللہ زیادہ دے گا، پوری دنیا 10 دنیا کے برابر دے گا آخری جنتی کو۔ سبحان اللہ، ہائی کلاس والے، فرسٹ کلاس والے، ڈیلکس کلاس والے، اے سی کلاس والے، سب کیسے لوگ رہیں گے، کیسی نعمتیں رہیں گی، اللہ وہ نعمتیں نصیب فرمائے۔ اچھا تو چلیے اب جنت کے بارے میں اب ذرا آپ آئیے گا۔ نعمتیں بتانے سے پہلے جنت کی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت اللہ کا دیدار، اللہ کا دیدار۔ دعا کیجئے کہ اللہ خوش نصیب بندوں میں شامل کیجئے۔ ہمارا وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، اللہ کی خوشی، اللہ کی رضامندی، ایک تو اللہ کی رضامندی، اللہ اعلان کریں گے جاؤ میں تمہارے سے راضی ہوں، کبھی ناراض نہیں ہوں گا۔ دوزخیوں سے کہا جائے گا کہ میں ناراض ہوں، کبھی راضی نہیں ہوں گا۔ سب سے پہلے اللہ کی رضامندی، سورہ توبہ میں اللہ نے کہا رضوان من اللہ اکبر، اللہ کی رضامندی سب سے بڑی چیز ہے۔ دوسری بات، اللہ بات کرے گا، دعا کیجئے وہ خوش نصیب بندوں میں اللہ بنا لے۔ اللہ راضی ہوگا، جنت میں جانے والا 14ویں رات کے چاند کی طرح لوگ چمکتے ہوئے رہیں گے، اس کے بعد ستاروں کی طرح، اس کے بعد جانے والے تاروں کی طرح رہیں گے۔ چلیے اس کے بعد تیسری ایک نعمت اللہ کی جنت میں ملے گی، اللہ کا دیدار نصیب ہوگا۔ جس اللہ کے لیے گالیاں سنے، جس اللہ کے لیے مار کھائے، جس اللہ کے لیے گھر بار وطن دوست رشتہ داروں کو چھوڑا، یہ غلط قسم کی چیزوں کو چھوڑے، تو وہاں پر دیکھیے جنتی جائیں گے، ہر نعمت ملے گی، کھاتے پیتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ پوچھیں گے ساری نعمتیں مل گئیں یا اور بھی کوئی نعمت کی ضرورت ہے؟ لوگ کہیں گے اللہ جس کے لیے ہم تڑپتے رہے، مار کھائے، سزائیں برداشت کی، ہر تکلیف ہم نے برداشت کیا، اب تک اللہ ہم نہیں دیکھے ہیں، تجھے ہم دیکھنا چاہتے ہیں۔ اللہ اکبر، کیا حالت رہے گی؟ اللہ وہ وقت لائے کہ ہم بھی اللہ کو دیکھیں، اس وقت اللہ تعالی اپنی اصلی شکل میں جنتیوں کے سامنے آ جائے، اور یہ جنتیوں میں دیدار ہوگا۔ وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، بہت سے چہرے تر و تازہ رہیں گے، اس دن اللہ کو دیکھیں گے بار بار۔ اب اس کے بعد اللہ کو دیکھیں گے، یہ جنت کی نعمتیں ہو گئیں۔ اچھا چلیے اب آئیے جنت کی اب نعمتیں، راستہ جو ہے جنت کے راستے کے تعلق سے اب آئیے سنیں۔ اللہ چاہا تو میں اپنے وقت میں 50 راستے بتاؤں گا انشاءاللہ، 50 راستے، خالی میں جنت کی جھلک بتایا، اللہ نے کبھی موقع دے تو انشاءاللہ پوری جنت کی یہ سے زد تک انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گا۔ تو اب آئیے جنت کے راستے کیا ہیں، تو یہاں پر اب دیکھیے آئیے جنت کے اوصاف کیا ہیں، جنت کی صفتیں کیا ہیں، جنت کی طرف لے جانے والے راستے کون سے ہیں۔ آئیے نمبر ایک شکر کا طریقہ، زبان شکر کی رکھو، جو ہے اللہ کا ہے، جو دے رہا اللہ دے رہا، جس حالت میں اللہ رکھے الحمدللہ، الحمدللہ کی زبان۔ شیطان شکر ادا نہیں کرنے دیتا، اسے معلوم ہے
شکر کریں گے وَلَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اللہ کا شکر کریں گے اللہ دیتا جائے گا دیتا جائے گا دیتا جائے گا دیتا جائے گا، ناشکری کریں گے اللہ کا عذاب آئے گا۔ اور شیطان کو معلوم ہے شکر کی زبان نکالیں گے، ایک دعوت کھا لیے الحمدللہ اگر بولیں گے تو ولیمے کی دعوت بھی مل جاتی، اس کے بعد اور الحمدللہ اگر آپ بولیں گے تو عقیقہ بھی آ جاتا، ساری چیزیں آئیں۔ اب شادی خانے سے کھا کے نکلتے ہوئے ہاتھ میں کاڑی لے کر پان کھاتے ہوئے دانتوں میں خلال کرتے ہوتے کھانا اچھا تھا، انتظام اچھا تھا، سفلنگ اچھی تھی، تو وہاں پہ کیا ہو رہا ہے شیطان کو معلوم ہے، شیطان کو معلوم ہے کیوں دعوتیں زیادہ دینا، نہیں کچھ بھی نہیں بیکار قسم، ایسا معلوم ہو رہا خلا کا پرانا بڈھا بکرا کاٹے معلوم، چاول کیا کی تھا۔ اب انہیں دعوت دینے والا بھی بولتا ایک مرتبہ بلا کے یہ بات آئندہ سے بلاتا نہیں، ختم ہو گئی بات۔ تو یہاں پہ کبھی بھی، اور آپ لوگ کوئی بھی اگر ملے تو سلام بعد میں کرتے، آج کی دنیا میں سلام بعد میں کرتے، سلام علیکم، اب ملاقات ہوئی، سمجھنا اب ان کی عمر کیا ہے ذرا دیکھ لینا مجھے، اب ان کی 50 سال ہے تو انہوں شروع کریں گے کیا بولوں مولوی صاحب، اب اس کے بعد ٹی بی سوگر کولیسٹرول، ہاتھوں میں درد، پاؤں میں درد، کمروں میں درد، جوڑوں میں درد، میں ڈاکٹر ہوں جی، میرے بابا مجھے ڈاکٹر بنائی نہیں، اگر ڈاکٹر بناتے ہوتے تو چلو میں بھی کچھ علاج کر لیتا، اب یہاں پہ مجھے، اب آپ کسی کو بولے تو کیا کریں مولوی صاحب پریشانی ہے، کے بعد یہاں پاؤں مار کے بتاتے، کئی کو ہاتھوں میں درد کرتے، پاؤں میں درد کرتے، لذتیں ساری ختم ہو گئی امجد، اب لذتوں کا عذاب باقی ہے۔ امجد حیدرآبادی کہتے ہیں لذتیں ہو جاتی، ایک دور آتا اس کے بعد اللہ لا رہا، یہاں پر اب دیکھیے آدمی کیا کرے، ہر حالت میں اللہ کا شکر ادا کرے، اللہ جو دے رہا الحمدللہ، جس حالت میں رکھا الحمدللہ، بیماری ہے اللہ شفا دے، مانگو اللہ سے، اللہ شفا دے رہا۔ اب اس کے بعد اگر کوئی ایک بیماری ہے مگر اللہ سر سے لے کر پیر تک اللہ اچھا رکھا، کتنی چیزوں سے بچا کے رکھا، اللہ کا شکر ادا کیجئے، یہ چیز ہے اور وہ چیز ہے، اب وہ چیز ہے تو رہے گی۔ تو اب یہاں پہ کیا ہو رہا، کبھی بھی دیکھیے شکر، اور یہاں پہ کیا بتایا جا رہا دیکھیے، وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقَنَا وَعْدَهُ، جنت میں جانے والے سب سے بولیں گے اللہ تیرا شکر ادا کرتے، اللہ یہ نعمت تو ادا کیا۔ تو میرے دوستو سب سے پہلی چیز شکر۔ نمبر 2، 70,000 آدمی ایسے ہوں گے جو بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے، اللہ خوش نصیبوں میں شامل کرے۔ ان کی جو خصوصیتیں ابھی تقریر میں آئیں، بتایا گیا، ہر چیز میں ان کا بھروسہ اللہ پر ہوگا، اللہ پر اعتماد، دوا کیجئے، حکم ہے دوا کرنا ہے، لیکن دوا میں ڈاکٹر میں شفا نہیں، اللہ شفا دینے والا، اللہ سے مانگے۔ اور اس کے بعد وہ لوگ جو جنت میں جانے والے ہوں گے 70,000 آدمی جائیں گے، اور ایک حدیث سنیے، اللہ کا فضل ہے 70,000 آدمی میں 1,000 آدمی مثلا بغیر حساب کے جا رہے ہیں تو اللہ اپنے ساتھ 70,000 اور ملائے گا، 70,000 جائیں گے، 1,000 آدمی جا رہے ہیں مثلا، ان کے ساتھ اللہ کتنا بھیجے گا اور 70 کو ملائے گا، 70,000 کے ساتھ اب 70 کو ملا لیجئے، کتنے جائیں گے؟ بعد میں اللہ تعالیٰ کیا کریں گے، اپنے 2 ہاتھوں سے سمیٹ کر جنت میں جانے والوں کو ہاتھ سے اٹھا کر ڈالیں گے۔ سبحان اللہ، کتنے کروڑ بہتر جان رہا، ارے دعا کرو کسی بہانے سے اللہ جنت میں ڈھکل دے، کسی بہانے سے اللہ جنت میں ڈال دے، بس الحمدللہ۔ تو یہاں پر اب دیکھیے گا، اللہ پر بھروسہ، اللہ پر کامل اعتماد، اگر ہم اللہ پر بھروسہ کریں گے تو جانوروں کو جیسے روزی اللہ دیتا ویسا ہی روزی اللہ ہم کو بھی دے گا۔ چلیے آئیے، تیسری بات یہ ہے، جنت لینا ذرا مشکل ہے، جنت کا راستہ آسان ہے، لیکن میں نے بتایا گلاب کا پھول ہے، وہ پھول توڑنے سے پہلے کانٹے لگے ہوئے ہیں، کانٹے لگے ہوئے ہیں۔ اگر آپ کو پھول کی خواہش ہے، کانٹوں سے آپ کو بچنا ہوگا، باغ میں جائیں گے تو اپنے کپڑوں کو کانٹوں سے بچانا ہوگا، گندگیوں سے محفوظ کرنا ہوگا، آپ اپنے ہاتھ کی حفاظت کرتے ہوئے
وہ پھول کے قریب جائیں گے تو انشاءاللہ پھول آپ کے ہاتھ میں آئے گا، ذرا بھی اگر غفلت کریں گے تو کانٹے آپ کو چبھ جائیں گے۔ اسی لیے بتایا گیا حفت الجنت بالمکارہ وحفت النار بالشہوات، جنت مشکلات سے ذرا گھیری ہوئی ہے۔ پہلے حضرت جبرائیل کو اللہ بھیجا، جا کے ذرا دیکھو جنت، جا کر دیکھے، سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے، بولے اللہ تیرے بندوں کو جنت کے بارے میں معلوم ہو گیا تو کوئی بھی بد نصیب ایسا نہیں رہے گا جو اس سے بچے گا، ہر آدمی کوشش کرے گا میں جنت میں جاؤں، جنت میں جاؤں، جنت میں جاؤں۔ پھر اللہ رب العالمین نے کہا اچھا ذرا دوزخ کو بھی جا کر دیکھو، انگارے دیکھے، دھڑکتے ہوئے انگارے ہیں، ایک دوسرے کو انگار کھا رہی ہے، عجیب عجیب عذاب دیکھ کر پریشان ہو کر آئے، بولے اللہ تیرے بندوں کو جہنم کی کیفیت اگر معلوم ہو گئی تو کوئی جہنم میں جانا پسند نہیں کرے گا۔ اس کے بعد اللہ میاں بارڈر لگا دی، جنت کے اطراف بارڈر لگائے، کیا لگائے؟ ذرا مشکلات ہے، کانٹے ہیں، اس کے بعد گلاب ہے۔ اب وہاں پہ کیا ہو رہا؟ ذرا مشکل اٹھانا ہے، سردی کا زمانہ ہے، فجر کی اذان ہوئی تو مسجد کو آنا ہے، اے سی روم، نرم نرم بستر، خوبصورت بیوی جو آپ کو اذان ہونے تک حلال تھی، اذان ہوتے ہی چھوڑ کر آنا ہے، سردی ہو رہی، کڑاکے کی سردی ہے، وضو کرنا ہے، کڑاکے کی سردی ہے، غسل کی ضرورت ہے، غسل کرنا ہے، سخت گرمی کا زمانہ ہے، مگر آپ کو روزہ رکھنا ہے، اللہ کے واسطے کھانا پینا منع ہے، اور پیسہ رکھنے کی جمانے کی خواہش ہے، لیکن اللہ کہتے ہیں دیو، دیتے جاؤ، دل چاہتا رہے گا رکھنا، لیکن ذرا آپ تکلیفیں اٹھائیں گے اللہ جنت دیتا۔ ہاں دوزخ بہت آسان، دوزخ لینے کے لیے تمام فون لگے ہوئے ہوں گے، وہاں سب کے فون ہے، اچھی چیز بھی ہے بری چیز بھی ہے، فون ہے، کہاں میسج جا رہے ہیں، کدھر میسج جا رہے ہیں، کس سے چیٹنگ کر رہے ہیں، کس سے باتیں کر رہے ہیں، کیا کیا گانے سن رہے ہیں، بار بار فونوں میں آتے رہتا۔ دیکھیے نئے نئے ٹون، نئے نئے آوازیں پیسہ دے کر لوگ لیتے، اور کیا ہو رہا؟ سینما ہے، ناچنا ہے، کودنا ہے، زنا ہے، شراب ہے، جوا ہے۔ انسان کا نفس جن چیزوں کی طرف مائل ہوتا ہے وہ ساری چیزیں دوزخ کے اطراف گھری ہوئی ہیں۔ جنت بغیر پیسے کے ملتی، اللہ کی رحمت بغیر پیسے کے ملتی۔ مجھے معلوم نہیں ہے عباد الرحمان والوں کا کیا سسٹم ہے، مسجد میں ہر نماز کے وقت کوئی تو بھی موزن کھڑے رہتا، فجر پڑھنے آئے تو 5 روپے دینا، ظہر پڑھنے آئے تو 10 روپے دینا، عصر پڑھنے آئے تو کہیں ہے کیا بھائی؟ نہیں مجھے نہیں معلوم، میں آیا نہیں یہاں پہ۔ مسجد میں فری ہے داخلہ، اور مسجد میں ماشاءاللہ فین بھی ہے، اے سی بھی ہے، اور تمل مدراس کی تمل زبان میں اوسی کہتے فری کو، ہر چیز فری ہے، کوئی بھی چیز نہیں ملتی یہاں۔ گھر میں بھی اتنے ٹائلٹ نہیں ہوں گے جتنا کہ یہاں پہ رہیں گے مسجدوں میں، پانی کا انتظام نہیں رہے گا۔ اللہ کے بندے کر رہے ہیں، اور کوئی بھی چیز آپ کو دینا ہے تو بغیر پیسے کے مل رہی ہے۔ کسی سینما میں جانا ہے تو پیسہ دینا، ناچنے میں پیسہ دینا، قوالی میں پیسہ دینا، گانے میں پیسہ دینا، جوے میں پیسہ دینا، شراب میں پیسہ دینا، زنا میں پیسہ دینا، فون لیتے جاؤ، 1 لاکھ کا فون خریدتے چلے جاؤ، دیکھتے جاؤ کتنے گانے کتنے ناچنے آ رہے ہیں۔ یہ تمام چیزیں جہنم کی طرف لے کے جاتی ہیں، اور جہنم کیا ہے؟ خواہشوں سے گھیری گئی ہے۔ جنت تکلیف، ذرا سا تکلیف اگر اٹھائیں گے اللہ تعالیٰ آپ کو جنت دے گا۔ دعا کیجئے اللہ ہمیں تکلیفوں کو برداشت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اچھا چلیے اب اس کے بعد آئیے چوتھی بات، اب چوتھی ایک بات نوٹ کرتے جائیے۔ چوتھی بات، جنت کے طرف راستہ لے جانے والی چیز اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف۔ جیسا کہ بتایا من خاف ادلج، حدیث کے الفاظ ہیں، دیکھو بھائی، من خاف ادلج، جو اللہ سے ڈرا وہ بھاگ گیا، فوری بھاگ گیا۔ معلوم ہو گیا یہاں پہ خطرہ ہے، آدمی کیا کرتا؟ خطرے سے بچنے کے لیے بھاگ جاتا۔ من خاف ادلج ومن ادلج ابلغ المنزل، جو آدمی رات ڈر کے بھاگے، ارے صبح میں کیا کی گڑبڑ ہو رہی ہوتی بھائی، نکلو تو کیا ہو رہا؟ بچ جا رہا۔ اور جو آدمی نکل گیا
مصیبت سے بچ گیا. الا ان سلعۃ اللہ غالیہ. اللہ لوگوں، اللہ کی چیزیں لینا ذرا مشکل ہے. الا ان سلعۃ اللہ الجنہ. ترمذی کی روایت ہے. اللہ کی چیزیں کیا ہیں بھئی؟ مال کیا ہے؟ جنت ہے. ذرا اللہ کا ڈر اگر آ گیا، آدمی گناہوں سے بچ گیا. گناہ، اللہ کا ڈر انسان کے دل میں اگر آ گیا، اللہ تعالیٰ جنت دیتا. اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جو آدمی اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر جواب دینے کے تصور سے کانپ جائے، اس کے آنکھوں سے یہ خطرہ پانی بھی اگر گرا، اجی یہ خطرہ نہیں، ذرا سا پانی بھی اگر نکلا تو اللہ اس کو جہنم کی آگ سے بچا لے گا. اللہ کا وعدہ ہے، اللہ کے ڈر سے رونے والوں کو اللہ عذاب سے بچا لے گا. تو گویا اللہ کا ڈر ہے جو جنت کی طرف لے جانے والا راستہ ہے. نمبر 5، جنت فری میں نہیں ملتی حضرت. جنت فری میں تو ملتی ہے، لیکن اس کے لیے محنت کرنا ہے، کوشش کرنا ہے، تکلیفیں اٹھانا ہے. کاروبار میں ہے، دکان میں ہے، مکان میں ہے، سب جگہ ہے. اذان ہو رہی ہے، اب کیا کرنا ہے؟ فوری نماز کو بھاگ کے آنا. میں ابھی بتایا سردی ہے، نماز کا ٹائم ہو رہا ہے، کیا کریں گے؟ نماز کو آئیں گے. اور اللہ کے بندوں کے بارے میں بتایا، رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ و اقام الصلاۃ. اللہ کے بندے کہیں بھی ہوں گے، نماز کا وقت آ گیا تو نماز. کہیں بھی ہوں گے، کاروبار میں، تجارت میں، وہ بھی کام کرتے رہیں گے، اللہ کو بھی یاد کرتے رہیں گے. اور ایک بات یاد رکھیے، سکون، مومن کی زندگی میں سکون نہیں ہے. حدیث میں آتا ہے، مسلم شریف کی روایت ہے، الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر. دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے. قید خانہ رہتا کتنا بھی اچھا رہے، اگر کسی کو اے سی کا قید خانہ مل گیا تو بہت اچھا رہے گا نہیں؟ کسی کو اے سی، واہ، بڑے لوگ جاتے جیل میں جاتے. آج کل کیا ہے، جیل میں جانا بھی ایک فیشن ہے. جیل میں جانا ہے، اللہ کے لیے جا رہا وہ الگ ہے. یہ نہیں ہو بس بڑا لیڈر ہے بھائی، جا کر آیا. لالو پرساد جب بہار کے وزیر اعظم تھے، ان کے بارے میں آتا تھا 23 گھنٹے جیل میں رہتے تھے. 1 گھنٹہ حکومت کا کام کرتا تھا، اور وہ 23 گھنٹے اس کے کیسے رہتے بولے تو اس کا گھر بھی نہیں رہے گا، ہر چیز فری. مگر یاد رکھو اے طائر لاہوتی، اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی. بے عزتی کے ساتھ آپ کو بریانی، حلوہ، متنجن ملا بھی تو وہ نہیں ہے. عزت کی سو کی روٹی اگر مل جائے تو الحمدللہ بہت بڑی چیز ہے وہ. اور یہاں پہ دیکھیے، اب مومن سکون نہیں آتا دوستو. کوشش رات دن آدمی محنت کرتا، اللہ راضی ہو جائے، اللہ راضی ہو جائے، اللہ راضی ہو جائے. چلیے، چھٹی بات یہ ہے، جنت میں جنت میں لے جانے والا راستہ، جنت میں جانے والے نرم دل لوگ، عاجزی کرنے والے، اللہ سے ڈرنے والے، نرم دل لوگ ہوں گے. اور کیا ہوگا ذرا دیکھیے، ذرا کمزور. اللہ والے لوگ کیا ہوتے ہیں دیکھنے میں؟ دنیا والا بہت زور کا رہے گا، اللہ والے معمولی رہتے. حدیثوں میں آتا ہے اللہ کے کچھ بندے ایسے ہوتے ہیں، پھٹے کپڑے پہنے ہوں گے، معمولی کپڑے پہنے ہوئے ہوں گے. اگر کسی دعوت میں گئے تو ان کو آنے نہیں دیتے. کہیں بیٹھا تو اس کے بازو لوگ بیٹھنا پسند نہیں کرتے، اس لیے کہ وہ غریب ہے. مگر اس کا دل اللہ سے ایسا لگا ہوتا، کسی معاملے میں اللہ کا نام لے کر اگر قسم کھا رہا تو اللہ اس کی عزت باقی رکھ لیتا. رب اشعث اکبر لو اقسم علی اللہ لابر. بہت سے پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے ہوں گے، مگر اللہ سے ان کا اتنا تعلق رہے گا، کسی معاملے میں اللہ کا نام لے کر قسم کھا رہے تو اللہ ان کی عزت رکھے گا. جنت میں متکبر نہیں جائے گا، گھمنڈی نہیں جائے گا، عاجز لوگ جنت میں جائیں گے. 7ویں بات، جنت میں جانے کے لیے جنت کا سب سے مین راستہ جو آسان کرنے والا ہے، رسول کی اطاعت صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول کی فرما برداری. آپ نے فرمایا کل امتی یدخلون الجنہ، میری امت جنت میں جائے گی، الا من ابا، وہ آدمی جنت میں نہیں جائے گا جو انکار کرے. لوگوں نے کہا قیل من ابا یا رسول اللہ،
اللہ کے رسول آپ کا انکار کرنے والے کون؟ کہا من اطاعنی دخل الجنہ، جو آدمی میری فرما برداری کرے گا جنت میں جائے گا، ومن عصانی فقد ابا، جس نے نافرمانی کیا وہ جنت میں نہیں جا سکتا۔ تو گویا ہر معاملے میں، زندگی کے ہر کام کے اندر اللہ کی اطاعت، اللہ کے رسول کی اطاعت، اللہ توفیق دے۔ 8ویں بات، دن میں اگر 12 رکعت سنت اگر آپ پڑھیں، دن میں 12 رکعت سنت اگر آپ پڑھیں تو حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں اس کے بدلے میں اللہ جنت کا راستہ ماشاءاللہ آسان کرے گا، اللہ جنت میں آپ کے لیے ایک ماشاءاللہ شاندار گھر بنائے گا۔ 12 رکعت سنت، فجر سے پہلے 2، ظہر میں 6، مغرب کے بعد 2، عشاء کے بعد 12 رکعت اگر آپ پڑھیں گے تو جنت کا راستہ ماشاءاللہ آسان بھی ہوگا اور جنت کے لیے اللہ گھر بھی بنائے گا۔ 9ویں بات، صلہ رحمی کرنا، رشتوں کو جوڑنا، رشتوں کو ملانا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا سل من قطعک، جو آپ سے کٹتے ہیں ان سے ملیے۔ کوئی برے ہیں، ہمارے اخلاق سے ہم پیش آئیں گے، جو کٹنے والے ہیں ان سے ملنے کی کوشش کیجیے، جو رشتوں کو کاٹ لیتے ہیں ان سے ملائیے۔ رشتے ملانے سے فائدہ ایک تو یہ ہو رہا، حدیث میں آ رہا من وصلکی وصلہ اللہ، جو آدمی رشتوں کو ملاتا ہے اللہ بھی اس سے ملے گا۔ ومن خطاکی، اللہ نے کہا اے رشتے سن لے، جو تجھ سے کٹ جائے گا اللہ بھی اس سے کٹ جائے گا۔ رشتوں کو ملانے سے فائدہ ہوتا ہے، عمر میں اللہ برکت دیتا، رزق میں اللہ برکت دیتا، اور اس رشتے ناتوں کو ملانا گویا جنت کی طرف لے جانے والا ہے۔ 10ویں بات، اللہ کے خوش نصیب بندے قیامت میں 7 ایسے بندے ہوں گے جن کو اللہ عرش کے سائے میں جگہ دے گا۔ ایک انصاف کرنے والا بادشاہ، اللہ کی عبادت کرنے والا نوجوان، اللہ کے لیے آپس میں ملنے والے 2 آدمی، اور چوتھی بات یہ ہے کہ ایک آدمی ایسا ہے جس کا تعلق مسجد سے لگا ہوا ہے۔ ایک نماز ہو گئی، دوسری نماز، ایک ختم ہو گئی، دوسری نماز کی فکر ہے۔ 5واں آدمی ایسا ہے، اگر کوئی مالدار دولت مند رائل فیملی کی عورت اگر بدکاری کی طرف دعوت دے تو کہے میں اللہ سے ڈرتا ہوں، ایک وہ خوش نصیب ہے۔ سیدھے ہاتھ سے خرچ کرتا ہے تو اس کے بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہیں چلتا کہ میرا ہاتھ کیا دے رہا ہے، ایک وہ خوش نصیب ہے۔ رجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عینا، اکیلا بیٹھا ہے، رات ہے یا اکیلا بیٹھا ہوا ہے، اللہ کے ڈر سے، اللہ کے خوف سے، اللہ کے پکڑ سے، اللہ کے عذاب سے اس کے آنکھوں سے آنسو کا ایک قطرہ بھی اگر نکل رہا ہے، اللہ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کرے گا، اللہ اس کو جنت میں داخل فرمائے گا۔ اچھا چلیے 11ویں بات، وہ خوش نصیب انسان جو 1 سے زیادہ بیٹیوں کی تربیت کرا۔ بیٹیوں کے بارے میں، کیونکہ بیٹیوں کو لوگ اچھا نہیں سمجھتے، خیر و برکت سے خالی سمجھتے، اور لڑکا پیدا ہوتا ہے تو پورے علاقے میں مٹھائیاں لڈواں بانٹے جاتے، لڑکی پیدا ہو رہی تو بولنا بھی پسند نہیں کرتے لوگ۔ اگر کوئی 1 یا 1 سے زیادہ 2 لڑکیوں کی اگر پرورش کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کیا کرے گا، جنت میں اللہ کے رسول کے ساتھ اس کو جنت میں رکھے گا۔ ماشاءاللہ، بچوں کی تربیت، بچے اللہ کی امانت ہے، چاہے لڑکا ہو لڑکی ہو، آپ پڑھائیے لکھائیے کھلائیے پلائیے جو بھی کرنا ہے، بچے مسلمان ہیں، صحیح تربیت کریں گے اللہ تعالیٰ ہمارے لیے جنت کے راستے کو آسان کرے گا۔ چلیے 12ویں بات یہ ہے تحیت الوضو۔ تحیت الوضو یعنی وضو کرنے کے بعد 2 رکعت، جب بھی آپ وضو کریں 2 رکعت نماز اگر پڑھ لیں گے تو یہ 2 رکعت آپ کو جنت کا راستہ آپ کو بتائے گی۔ جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں تشریف لے گئے، آپ نے جنت میں دیکھا کہ حضرت بلال آپ سے آگے آگے جنت میں چل رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے جوتوں کی آواز سنا، بعد میں جب آئے تو پوچھا کہ بلال وہ کون سی خصوصیت ہے بھی تیرے اندر، جنت میں میرے سے آگے آگے تو چل رہا تھا؟ کہا کہ اللہ کے نبی غریب آدمی ہوں، کوئی خصوصیت نہیں ہے، میری ایک عادت ہے جب بھی مجھے پیشاب پیخانہ ضرورتوں سے میں فارغ ہوتا ہوں وضو کر لیتا ہوں، اس کے بعد کیا کرتا ہوں میں 2 رکعت نماز پڑھ لیتا ہوں تحیت الوضو۔
اللہ کے نبی نے کہا اسی کی برکت سے اللہ تعالیٰ تجھے جنت کا راستہ تیرے لیے آسان کر دیا اور جنت میں میرے سے آگے آگے اللہ تعالیٰ نے رکھا۔ چلیے اب اس کے بعد آئیے 13ویں بات، وہ عورت جو دن میں 5 وقت کی نماز پڑھے، رمضان کے روزے رکھے، اپنے شوہر کی فرما برداری کرے، اپنے مال اور عزت کی حفاظت۔ 4 باتیں، 5 وقت کی نماز پڑھنا، رمضان کے روزے رکھنا، شوہر کی فرما برداری کرنا، اپنے مال و عزت کی حفاظت کرے گی، اللہ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دے گا اور جنت کے 8 دروازے اللہ کھول دے گا۔ جس دروازے سے جنت میں جانا چاہے اللہ اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دے گا۔ اچھا چلیے اس کے بعد ذرا اور آئیے 14ویں بات، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا۔ اللہ کے دین کو بلند کرنے کے لیے جو آدمی جہاد کرتا ہے اللہ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے۔ چلیے 15ویں بات، یتیم کی کفالت۔ وہ آدمی جس کا باپ چلا گیا دنیا سے، اب یتیم جس کا باپ چلا گیا، ایسا سمجھیے کہ جس کی ماں بھی چلے گئی باپ بھی چلے گیا یا دونوں میں سے کوئی بھی گیا، تو پورے معاشرے میں سب سے زیادہ ہمدردی کا مستحق جو ہوتا ہے وہ بچہ وہ بچی جس کے ماں باپ کا انتقال ہو گیا ہے، اور عورتوں میں سب سے زیادہ مستحق جو ہوتی ہے بیوہ جس کے شوہر کا انتقال ہو گیا۔ اس کی تفصیل سورہ نساء میں آپ دیکھیں گے۔ تو یہاں پہ کیا بتایا جا رہا ذرا غور کیجئے، یتیم کی پرورش کرنا، یتیم کی دیکھ بھال کرنا۔ اجی وہ بڑا خوش نصیب ہے جس کے گھر میں کوئی یتیم ہو۔ کسی نے کہا کہ آقا میرا دل ذرا سخت ہے، میں کیا کروں؟ کوئی ایسی بات بتائیے کہ میرا دل نرم پڑ جائے، میرا دل پیسیج جائے۔ اللہ کے نبی نے کہا کسی یتیم کے سر پر مہربانی کے ساتھ ذرا ہاتھ پھیرو، اللہ تمہارے دل کو نرم کر دے گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم اگر یتیموں کی دیکھ بھال کرو گے تو اللہ جنت کا راستہ آپ کے لیے آسان کرے گا۔ اور کیا ہوگا؟ اللہ کے رسول کے ساتھ وہ جنت میں رہے گا۔ اللہ کے نبی نے ایسا 2 انگلیوں سے اشارہ کر کے بتایا، ذرہ بیچ میں گیپ آپ نے دیا، ذرا سا فاصلہ آپ نے دیا، یہ 2 انگلیوں کے درمیان میں جتنا فاصلہ ہے، ایک یتیم کی پرورش کرنے والا جنت میں میرے ساتھ ایسا ہی قریب ہوگا۔ آئیے 16ویں بات، حج مبرور۔ سچے دل سے اگر کوئی آدمی حج کیا اور حج کا مقصد اور کچھ نہیں اللہ کے لیے کیا، تو سچے دل سے اگر آپ حج کریں گے، الحج المبرور لیس لہ الجزاء الا الجنہ، سچے دل سے اگر آپ حج کریں گے اللہ آپ کو جنت میں داخل فرمائے گا۔ حج یہ بھی جنت کی طرف لے جاتا۔ اسی طرح عمرہ اگر آپ کر رہے ہیں گناہ معاف ہوتے ہیں اور جنت کی طرف یہ لے جاتا ہے۔ چلیے آئیے 17ویں بات، اللہ کے لیے مسجد بنانا۔ جو آدمی مسجد بنا رہا ہے، مسجد کے لیے حصہ لے رہا، جتنا بھی آپ لیں گے، حدیث میں آتا من بنا للہ بیتن بنا اللہ لہ بیتن فی الجنہ۔ اگر کوئی آدمی مسجد بنا رہا، مسجد کے لیے کوئی ایک حصہ، یہاں تک کہ ایک انڈے کے برابر بھی اگر آپ حصہ لیں گے، ایک اینٹ اٹھائے، ایک پتھر اٹھائے، ذری سی سیمنٹ اگر آپ نے لگا دیا، اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ جنت میں گھر بنائے گا، جنت کا راستہ اللہ آسان کرے گا۔ آئیے 18ویں بات، اپنی زبان کی حفاظت کرنے والا اس کے لیے جنت کا راستہ کھول دیا جاتا ہے، اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنے والا اس کے لیے جنت کا راستہ کھول دیا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا دیکھو 2 چیزوں کی تم گارنٹی دو، 2 چیزوں کی تم ضمانت دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ ایک، زبان کی حفاظت کرو، بیکار مت استعمال کرو، اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرو۔ اللہ تعالیٰ 2 چیزوں کے بدلے میں آپ کو جنت کا راستہ آسان کرے گا، اللہ آپ کو جنت میں داخل کرے گا۔ 19ویں بات، پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک۔ گھر کے بازو رہنے والے پڑوسی، ہمارا تو عالم یہ ہے کہ ہمارے گھر کے بازو کون رہتا کوئی بھی نہیں جانتا، کوئی بھی جانتا بھی، اور مسجد میں نماز کو آتے رہتے لوگوں، کوئی نظر بھی نہیں آیا تو ہمارے کو فکر بھی نہیں رہی۔ اگر وہ نظر نہیں آ رہے، وہ فلاں صاحب دکھ رہے نہیں وہ مر گئے، اچھا میں بھی وہ سمجھ رہا تھا، اس کا مطلب ہے کہ تم مرے تو بھی لوگ ایسے ہی بولیں گے۔
کرو مہربانی اہل زمین پر، خدا مہربان ہوگا عرش بری پر۔ اور پڑوسیوں کے بارے میں اتنا تاکید کی گئی، معلوم ہوتا تھا کہ اللہ کے رسول ہماری جائیداد کا وارث بنائیں گے۔ اور پڑوسیوں کے بارے میں بتایا گیا، دیکھیے کسی ایک عورت کے بارے میں کہا گیا اللہ کے رسول بڑی نمازی عورت ہے، بڑی دیندار ہے، بڑے نیکی کے کام کرتی ہے، مگر اس عورت کے اندر ایک خرابی، وہ خرابی یہ ہے کہ اس کی زبان سے کوئی محفوظ نہیں رہتا، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ غلط سلوک کرتی۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ وہ نیکیاں ضرور کر رہی ہوگی مگر اپنے پڑوسیوں کے ساتھ غلط سلوک کرنے کی وجہ سے اللہ اس کو دوزخ میں لے کے جائے گا۔ تو اپنے پڑوسیوں کے ساتھ مہربانی کریں گے، جنت کا راستہ اللہ آسان کرے گا۔ نمبر 20، قرآن مجید کو یاد کرنا، قرآن کو پڑھنا، یہ بڑا ثواب کا کام۔ قرآن پڑھنے والے کے لیے جو بات بتایا گیا، ماشاءاللہ اللہ اس کے لیے ان کے ماں باپ کو تاج پہنائیں گے، اور اللہ تعالی حافظ قرآن کو قرآن پڑھنے والے کہا جائے گا اقرا ورتل کما کنت ترتل۔ آپ پڑھیے قرآن جیسا آپ اطمینان سے پڑھتے تھے، ٹھہر ٹھہر کے پڑھتے تھے، پڑھو، ایک ایک سیڑھی چڑھتے جاؤ، ایک ایک سیڑھی چڑھتے جاؤ، جہاں تم آخری سیڑھی پر پہنچیں گے اللہ تعالیٰ تمہیں جنت میں وہ ٹھکانہ دے گا۔ اور آپ کو معلوم ہے قرآن کی آیتیں 6666 آیتیں، سبحان اللہ۔ اب قرآن پڑھنے والا 6666ویں آیت منزل ملے گی، کیسی منزل رہے گی؟ تو قرآن کے پڑھنے کی وجہ سے جنت کا راستہ اللہ آسان کر دیتا۔ نمبر 21، زیادہ سے زیادہ سلام کرو، کثرت کے ساتھ سلام کرو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا افشوا السلام وَأَتِمُوا الطَّعَامَ وَصَلُّوا وَالنَّاسُ نِيَامٌ۔ اب یہاں پہ بتایا، دیکھو زیادہ سے زیادہ سلام، جان ہے نہیں ہے، پہچان ہے یا نہیں ہے، میری طرف سے جو پیغام میں دے رہا ہوں بھائی آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں، اللہ آپ کو اچھا رکھے۔ سلام پھیلاؤ، جتنا سلام پھیلائیں گے محبت بڑھے گی، دوستی بڑھے گی، تعلقات بڑھے گی، جنت کا راستہ اتنا آسان ہوگا۔ کوئی اگر ضرورت مند ہے، بھوکا ہے، کھلاؤ، ننگوں کو پہناؤ، پیاسوں کو پلاؤ، بھوکوں کو کھلاؤ۔ ساری دنیا جب غفلت کی سو رہی ہے، اٹھو اور اللہ کی عبادت و بندگی کرو، اللہ تعالیٰ آپ کو جنت میں داخل کرے گا۔ چلیے 22، اللہ کے 99 نام ہیں، اللہ کے 99 نام ہیں۔ اگر کوئی آدمی 99 نام اگر یاد کر لے، اللہ اس کو جنت میں داخل کرے گا۔ مطلب یہ کہ راستہ آسان ہو جائے گا، اللہ اس کو جنت میں داخل کرے گا۔ بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ یہ 23، مریض کی عیادت کرو، بیماریاں لگتی بول کے بیٹھیں گے تو آخر وہ بیچارے کو کون دیکھیں گا؟ کون دیکھتا، کون اس کی وہ کرے گا؟ اور آپ کو معلوم ہے بیمار کی عیادت اتنا ثواب ہے، اگر صبح میں اگر کوئی آدمی کسی بیمار کی عیادت اگر کرے تو شام تک 70,000 فرشتے اس کے حق میں دعا کرتے، اللہ اکبر۔ اگر کوئی شام میں اگر عیادت کرا تو دوسرے دن شام تک گویا اس کے حق میں 70,000 فرشتے دعا کرتے۔ اور بیمار کو تسلی دینے کا حکم دیا گیا۔ مسلمانوں کے حق میں ایک حق یہ بھی ہے، جو بیمار ہے اس کی کیا کرو، تم عیادت کرو۔ اب اللہ تعالیٰ کسی بیمار کی عیادت کریں گے، اللہ جنت کا راستہ آسان کرے گا۔ 24واں راستہ ذرا غور سے سنو، ماں باپ کی خدمت کرو۔ ماں باپ اللہ کی نعمت ہے، ماں باپ کی خدمت کرو، اللہ آپ سے خوش رہے گا۔ ماں باپ کو خوش رکھو، اللہ خوش رہے گا۔ ماں باپ کی خوشی اللہ کی خوشی۔ ماں باپ کی دعائیں اگر زندگی میں رہیں گی انشاءاللہ جنت ملے گی، دنیا میں اچھے رہیں گے۔ ماں باپ اگر ناراض ہوں گے تو سب سے بڑا جرم یہ سزا یہ ہوگی، تمہاری اولاد بھی تمہارے ساتھ ویسا ہی سلوک کرے گی۔ اگر وہ آدمی بد نصیب ہے جو اپنے ماں باپ کو پایا، دونوں یا دونوں میں کسی ایک کو پایا، ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہیں کیا تو وہ انسان کو یا بدبخت ہے۔ اچھا چلیے اس کے بعد آئیے 25ویں بات یہ ہے، بیماری میں صبر کرو۔ بیماری میں صبر کرو، بیماری نہیں مانگنا، اللہ بیمار کر بول کے نہیں کہنا، بیماری آ گئی
تو صبر کرو. علاج ہے کرو, علاج سے منع نہیں کیا گیا. بیماری کو برداشت کرنا, ہر ایک کے سامنے شکایتیں کرتے ہوئے نہیں پھرنا. اگر بیماری میں صبر کریں گے تو اللہ جنت دے گا. یہ عورت آئی, اللہ کے نبی سے کہا, اللہ کے نبی میں اکثر بیمار ہوتی ہوں, مجھے کوے کی بیماری, مرگی کی شکایت ہے, بار بار میں بے ہوش ہوتی ہوں. اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم, اگر تم چاہتے ہیں میں دعا کروں گا, انشاءاللہ اللہ شفا دے گا, لیکن میری ایک درخواست ہے, اگر تم اپنی بیماری پر صبر اگر کرو گے اللہ تم کو جنت دے گا. ان لوگوں کے سامنے جنت کتنا آسان ان کا تصور تھا. دیکھو, اس عورت نے کہا اللہ کے نبی میں برداشت کر لوں گی, 2 دن کی دنیا ہے, گزر جائے گی, کوئی بات نہیں, مجھے جنت کی خواہش ہے. لیکن یہ ایک بات ہے, جب بیماری آتی ہے تو میرے کپڑے ذرا ہٹ جاتے, سر میری ہٹ جاتی. آپ دعا کیجئے کہ اللہ میری سطر کی حفاظت کرے. آپ دعا کرو اللہ مسلمان ماؤں, بہنوں, بیٹیوں کو کہ آج ہمارے لباس کیا ہے, ہماری صورتیں کیا ہے, ہمارے بچوں کے کپڑے کیا ہیں. وہ بیمار ہے, کہہ رہی ہے اللہ کے نبی بیماری میں میرے کپڑے ہٹ جاتے, آپ دعا کیجئے کہ اللہ میری سطر کی حفاظت کرے. اللہ کے نبی نے دعا کیا. تو مطلب یہاں پہ کیا معلوم ہو رہا, ذرا دیکھو, بیماری میں اگر صبر کرنا, اگر صبر کریں گے, جتنا صبر کریں گے جنت کا راستہ اتنا ملتا جائے گا. چلیے 26ویں بات, مسلمانوں کی مدد. مسلمانوں کی مدد اگر کریں گے اللہ آپ کے لیے جنت کے راستے آسان کرے گا. 27ویں بات, غصے کو کنٹرول کرنا. غصہ پی لینا, فوری غصہ آ گیا, مار دیے, توڑ دیے, پھوڑ دیے, غلط ہے. اور کیا بتایا اللہ کے نبی نے, کیا فرمایا, وَلَا تَغْضَبْ وَلَكَ الْجَنَّةُ. طبرانی کی روایت ہے, ایک آدمی آ کر بتایا اللہ کے رسول مجھے کوئی ایڈوائس کیجئے, نصیحت کیجئے. آپ نے کہا تو غصہ مت کر, اس کے بدلے میں تجھے جنت کا راستہ بتا رہا ہوں, اللہ تجھے جنت میں داخل کرے گا. اور غصے کی ابتدا حماقت سے ہوتی, غصے کی انتہا شرمندگی پر ہوتی. حماقت میں مار ڈالتے, آنکھیں پھٹ گئی, اس کے بعد آپ ڈاکٹروں کے لے کے پاس پھرنا, کون رے مارو بولے تجھے, ذرا کنٹرول کر لیے تو. لوگ کیا ہوتے ہیں, نہیں مول صاحب میں غصے میں آپے سے باہر ہو جاتا ہوں, وہ جانور کی صفت, وہ شیطان کی صفت ہے. اگر آپ کو جنت چاہیے ذرا غصے کو ذرا کنٹرول کر لو. والکاظمین الغیظ, اللہ کے نیک بندے جو جنت کی طرف جن کو بھیجا جاتا ہے راستے ان کے لیے آسان ہوتے ہیں, غصے کو کنٹرول کرنے والا. اچھا چلیے اس کے بعد آئیے 28ویں بات سنیے, چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں. 28ویں بات, ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی اگر آپ پڑھیں گے اللہ جنت کا راستہ آسان کرے گا. ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی اگر آپ پڑھیں گے اللہ جنت میں داخل کرے گا. اچھا چلیے 29ویں بات, جنت کا خزانہ بھی تو ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم, لا حول ولا قوت الا باللہ, زیادہ سے زیادہ پڑھتے رہیے, اللہ آپ کے لیے جنت دے گا, جنت کے خزانے دے گا, جنت کے راستے کو اللہ آسان کرے گا. 30ویں بات بتائی گئی, سبحان اللہ العظیم و بحمدہ, سبحان اللہ العظیم و بحمدہ, یہ پڑھتے رہو اللہ جنت کے راستے کو آسان کرے گا. 31ویں بات یہ ہے, عصر اور فجر کی پابندی کرو. مطلب ہے کہ باقی چھوڑ دینا یہ نہیں ہے, اس کی پابندی کریں گے تو کیا ہو رہا, من صلی الفردین دخل الجنہ. جو آدمی عصر اور فجر کی پابندی کرے گا اللہ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کرے گا اور اللہ اس کو جنت میں داخل کرے گا. اور اس کے بعد آئیے 32ویں بات یہ ہے, کبر سے بچنا. کبر, گھمنڈ دوزخ میں لے جاتا. خیانت کرنا, کسی کے مال میں خیانت کرنا دوزخ کی طرف لے جانے والا ہے. قرض اگر لیے, انسان کی ضرورت ہے, ضرورت پڑتی ہے, لیں تو قرض ادا کرنے کی کوشش کریں گے تو جنت کے راستے اللہ تعالیٰ آسان کرتا ہے. اچھا چلیے اور ایک بات یہ ہے, من مات وهو بریء من الکبر والغلول والدین دخل الجنہ. جو آدمی گھمنڈ سے بچا, تکبر سے بچا, خیانت سے بچا, قرض داری سے بچا تو اللہ اس کو جنت کے راستے آسان کرے گا, جنت میں داخل کرے گا. 33 جنت کا جواب, اذان کا جواب. جیسے ہی اذان ہوتی ہے
مؤذن جیسے کلمات کہتا ہے، ہر کلمے کا آپ جواب دیں گے، من خالا مثل ہادا یقیناً دخل الجنہ. نسائی کی روایت ہے، جو مؤذن جیسا کہہ رہا ہے، مؤذن کے کلمات کو ایسے ہی آپ دہرائیں گے، اللہ آپ کو بھی جنت کا راستہ آسان کرے گا اور جنت میں آپ کو داخل کرے گا. چوتھی سی بات، لوگوں کو معاف کر دینا، لوگوں کو معاف کر دینا، یہ بہت بڑی خوبی کی بات ہے. اللہ قیامت میں بلائے گا، ایک آدمی کو بلایا، تیرے اندر کیا خصوصیت تھی؟ بولے کیا بھی نہیں اللہ، کوئی بھی غلطی کرتے تو میں معاف کرتا تھا. معاف کرتا تھا نہیں، جا میں تیرے کو جنت میں داخل کر دیا. اور ایسے آدمیوں کے لیے جنت کے راستے آسان بھی ہو جائیں گے، جنت ایسے لوگوں کے لیے سفارش کرے گی. آئیے اس کے بعد ذرا آئیے 35 3 مرتبہ اگر آپ جنت کا سوال کریں، 3 مرتبہ دوزخ سے پناہ مانگیں گے، جنت کے راستے اللہ آسان کرے گا، دوزخ سے آپ کو بچائے گا. اور اس کے بعد اللہم انی اسألک الجنت واعوذ بک من النار، اللہ مجھے جنت دے اور دوزخ سے مجھے بچا لے. اچھا آئیے 36 نمبر، دین کی حفاظت. دین کی حفاظت جس طریقے سے بھی آپ حفاظت کریں گے، اللہ آپ کے لیے جنت کا راستہ آسان کرے گا. پھر 37ویں بات یہ ہے، نفس کی خواہشیں، شیطان لگا ہوا ہے، یہ نفس کے پر کنٹرول کریں گے، خواہشات پہ کنٹرول کریں گے، اللہ جنت کے راستے کو آسان کرے گا. آئیے اس میں اللہ ایک، وَصَلُّوا خَمْسَكُمْ وَصُومُوا شَهْرَكُمْ وَأَدُّوا زَكَاةَ أَمْوَالِكُمْ طِيبَةً بِهَا أَنفُسَكُمْ وَأَطِيعُوا ذَا مَرَّكُمْ ذَا أَمَرَكُمْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ رَبَّكُمْ. ترمذی کی روایت ہے، ایک بات تم اللہ سے ڈرو، دوسری بات یہ کہ 5 وقت کی نماز پڑھو، تیسری بات یہ ہے کہ رمضان کے روزے رکھو، اپنے زکوٰۃ خوشی کے ساتھ اگر تم دو، اور تمہارے جو بڑے ہیں، جماعت کے بڑے، مسجد کے بڑے، محلے کے بڑے، ان کی اطاعت و فرمانبرداری کرو. معاف کرنا ہمارے اندر ایک برائی ہے، ہمارے اندر برائی ہے، خاص طور سے تمام مسلک کے لوگوں میں سب سے بڑی خرابی ہوتی، انہوں ہر چیز پڑھتے، ان کو اطاعت کا سبق ہی نہیں معلوم رہتا، فرمانبرداری نہیں. کہاں گئے تھے جماعت میں جھگڑے، کدھر گئے تھے بھی لڑایا، کدھر گئے تھے بھی اختلافات، کدھر دے گئے تھے بھی جھگڑے دیکھیں گے. اور ہمارے محلے میں کتنے بھی مسجداں ہیں، اہل حدیث مسجداں، مجھے نہیں معلوم ہے. اگر ایسے معاملات میں خالی صرف ہمارے مصلی اگر مسجدوں میں اگر آ جائیں تو پوری مسجد بھرتی نہیں بھرتی. کیوں نہیں آتے؟ کیوں نہیں آتے؟ تو بڑا میں بڑا، تو ماش کا بڑا میں دال کا بڑا. آج یہی ہو رہا. آج کیا ہو رہا؟ اللہ ہمیں صلاحیت دیا. یہ بدعت کا ماحول ایسا ماحول ہے جہاں پہ کلمہ توحید کہنا حیدرآباد میں جرم تھا، سزائیں دی جاتی تھی، مارا جاتا تھا، پیٹا جاتا تھا، گھروں سے نکالا گیا. آج اللہ کا کرم ہے، اسی حیدرآباد میں 200 سے زیادہ ماشاءاللہ اہل حدیث مسجدیں، 4 مسجدیں، 3 یا 4 مسجدیں میں جانتا ہوں. 1950 میں پیدا ہوا، اس کے بعد 5-7 سال کے بعد گویا میں چھوٹا تھا. 1962 میں عمر آباد کو گیا، صرف حیدرآباد میں 3 یا 4 مسجدیں تھیں. آج اللہ کا کرم کتنی مسجدیں بن رہی جا رہی، کتنے بنتے جا رہے ہیں. ارے ایک زمانہ تھا کہ ہماری مسجدوں میں چراغ جلانے پیسے نہیں تھے، چراغ جلانے پیسے نہیں. آج کروڑوں کی جگہ خرید کر لوگ مسجدیں بنا رہے ہیں. یہ اللہ کا فضل ہے نہیں ہے؟ اور اگر ہماری محنت اگر رہے گی، انشاءاللہ آپ دیکھیں گے پورے حیدرآباد میں توحید کا نعرہ بجے گا، توحید کے ڈنکے بجیں گے، اتباع سنت کی شمع بڑھتے جائیں گی. میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل، لیکن لوگ ملتے گئے اور کارواں بنتا گیا. اب آئیے 5 تاریخ، اب 15 تاریخ کو انشاءاللہ ایک پروگرام ہے، جیسا کہ آپ تفصیلات جانتے ہیں، اور حلقہ فتح دروازہ کی طرف سے پروگرام ہو رہا ہے. اور خوشی کی بات ہے کہ صوبائی جمعیت اور شہری جمعیتیں ایک ہی پلیٹ فارم پر الحمدللہ یہ مشعل جو ہے شروع ہو رہی ہے. اللہ ہر حلقے میں ایسی توفیق دے، یہ کام اللہ تعالیٰ دے. بڑے بڑے علماء آ رہے ہیں،
میں آپ سے گزارش کروں گا، زندگی کی بے شمار مصروفیتیں ہوتی ہیں، اپنا وقت نکالیے، آئیے انشاءاللہ پورے انتظام مفت رہیں گے۔ صرف شرط آپ کی ایک ہی ہے، دو باتوں کی درخواست۔ پہلی بات یہ ہے کہ آپ آئیے، دوسری بات یہ ہے آپ دعا کیجئے کہ اللہ ایسے توحید کی شمعوں کو اللہ فروزاں کرے، ایسی روشنی جلتی رہے، اور شرک و بدعت اللہ تعالی ہمیشہ کے لیے ختم کر دے۔ آپ دعا کیجئے کہ ایسے پروگرام کامیاب رہیں۔ آپ آئیں گے انشاءاللہ، اس وقت بڑے بڑے علماء آ رہے ہیں، یہ تمام آپ کا اخلاص ہے، یہ حیدرآباد کی جماعت کا خلوص ہے کہ ایک ہی اسٹیج پر ایک ہی وقت میں اللہ ہندوستان کے چنندہ مانے ہوئے علماء کو لا رہا ہے۔ غنیمت جان لے مل بیٹھنے کو، جدائی کی کھڑی سر پر کھڑی، اللہ موقع دیا، فائدہ اٹھا لیجئے۔ انشاءاللہ تفصیلات وہاں سنیں گے۔ یہ باتیں میں نے آپ کو بتایا۔ میں اپنی بات ختم کرتے ہوئے ایک دعا پڑھ رہا ہوں، اس میں کہا اللہم انی اسألک الجنت وَأَسْتَجِيرُكَ مِنَ النَّارِ، اے اللہ میں جنت کا سوال کرتا ہوں، اے اللہ جنت سے قریب کرنے والے جو راستے ہیں اللہ مجھے چاہے میری قول سے، میری زبان سے، میرے عمل سے، ہر وہ کام جو تجھے خوش نعمتوں والی جنت عطا فرما، ہر قسم کے عذاب سے، سزا سے، دنیا کے عذاب، موت کے عذاب، قبر کے عذاب، حشر کے عذاب، سوال و جواب کے مسائل، اور آخری وہ دوزخ کے فیصلے سے، وہ برے انجام سے ہم تمام کی اے اللہ تو حفاظت فرمائے۔ اور بھی باتیں تھیں، میں نے مختصر طور سے آپ لوگوں کے سامنے یہ 50 باتوں کی طرف میں نے اشارہ کیا۔ ان میں سے کچھ صفتیں بھی انشاءاللہ ہمارے اندر اگر آ جائیں گی تو رب العالمین کی رحمت ہے، اس سے امید ہے کہ اللہ ہم جیسے لوگوں کو آغوں سے رحمت نصیب کرے گا۔ آخری بات یہ سن لیجئے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جائیے۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ پورے کے پورے گناہوں کو معاف کر دیتا، پورے غلطیوں کو معاف کر دیتا، معاف کرنے والا ہے۔ بس صرف آ جائیے، صرف اللہ کی رحمت کو ذرا ٹچ کر لیجئے، وہ رحمت کے اثرات آپ دیکھ لیں گے۔ فون آپ کے ہاتھ میں ہے، جب تک یہ فون کو ٹچ نہیں کر رہیں گے فون کام نہیں کرتا۔ پہلے سبب، اس کے بعد مسبب، سبب پیدا کیجئے، آئیے اللہ کی طرف، انشاءاللہ اللہ جنت کے دروازوں کو کھول دے گا۔ اللہ مجھے آپ کو نیک توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور کرے، جو بیمار ہیں اللہ ان کو شفا عطا فرمائے، جو کاروباری اعتبار سے پریشان ہیں اللہ ان کے کاروبار میں خیر و برکت عطا فرمائے، جو ہمارے بھائی بہنوں کو نیک بنائے، نیکی میں آگے بڑھنے کی اللہ توفیق دے۔ اللہ ہمارے بچوں کو نیک بنائے، علم کے دروازے ہمارے بچوں کے لیے کھول دے۔ اللہ ہماری حفاظت کرے، ہمارے گھروں کی حفاظت کرے، ہمارے مسجدوں کی حفاظت کرے، ہمارے آفس اور فیکٹریوں کی اللہ حفاظت کرے، دشمنوں کی دشمنی، حاسدوں کے حسد، مکاروں کی مکاری، فتنہ کرنے والوں کے ہر قسم کے فتنے سے اللہ ہم تمام کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ایسے جو باتیں پیش کی گئی ہیں اللہ وہ تمام پر عمل کی توفیق عطا کرے، اور وہ چیزیں جو دوزخ میں لے جانے کا ذریعہ بنتی ہیں اللہ وہ ساری چیزوں سے ہم تمام کی حفاظت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔